لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ. صلوات پڑھ دے. حضرات ذرا سا آپ لوگ اور آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے. تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کافی جگہ آگے ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. عزیزان گرامی، شہادت معصومہ سے متعلق تقریباً کئی دنوں سے اس جگہ پر مجلس کا سلسلہ جاری ہے. ظاہر ہے کہ روایت دوسرے زاویے سے عبادت کے نام پر بیان ہوئی ہے کہ جو آدمی جہاں بھی سجدہ کرتا ہے وہ زمین اس کے سجدے پر بروز محشر گواہی دے گی. اگر اس روایت کو ذرا سا وسعت دے دی جائے تو کم سے کم یہ بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ بروز محشر یہ زمین جسے جمعہ بازار کہا جاتا ہے بروز محشر ہماری اس عبادت پر گواہی دے گی کہ یہ شہزادی فاطمہ کے چاہنے والے ہیں. اور آپ یقین کریں یہ تو طے ہے، تاریخ اسلام گواہ ہے. آدمی جھوٹی گواہی دے سکتا ہے مگر جمادات جو ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیا کرتے. ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد. اور ظاہر ہے کہ میں نے اپنے اعتبار سے یہ کوشش کی کہ 40 سے 45 منٹ کے اندر ایک چھوٹا سا مفہوم میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. اور اسی لیے میں نے ظاہر ہے کہ اس فقرے کو اپنے بیان کا سرنامہ بنایا کہ شہزادی کو یوں تو ذاکرین کی مجلسیں بھی بہت پسند ہیں، لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ شہزادی کو جتنا پسند
مولا علی کا فقرہ ہوگا، کسی اور کا فقرہ اتنا پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل نفسیات ہے، اس پر کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میں نے اس مختصر سے بیان کے لیے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا فقرہ اپنے بیان کا سرنامہ بنایا، اور خصوصی طور پر اس بستی میں یہ میسج آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو بستی اپنی دینداری کے اعتبار سے ہر جگہ پہچانی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دینداری کا جو چلن، دینداری کی جو رسمیں یہاں پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ ایک بڑی آبادی ایک ساتھ ہونا، ایک اچھا مجمع ایک ساتھ ہونا، پروردگار کا یہ خصوصی شرف ہے آپ کے لیے کہ اللہ نے یہ شرف آپ کو عنایت فرمایا کہ نہ کوئی دعا چھوڑی جاتی ہے، نہ کوئی شرعی پروگرام چھوڑا جاتا ہے، یعنی دین کے جتنے پہلو ہیں ہر شعبے کو آپ نے آباد رکھا ہے اور باقاعدہ آباد رکھا ہے۔ لہذا ایک میسج اپنے نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے اپنی فکر کی اصلاح چاہتے ہوئے میسج بالکل ہے تو بڑی پرانی زمین، مگر بالکل الگ سے میسج اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا کہ واللہ فزنا، قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، یعنی اللہ نے مولا نے قسم پہلے کھائی ہے اور اپنی کامیابی کی لفظیں بعد میں رکھی ہے تاکہ دنیا علی کی کامیابی پر کوئی بحث نہ کرے۔ واللہ فزنا، قسم ہے خدا کی کہ میں کامیاب ہو گیا۔ لفظوں کو اور ذرا سا آگے بڑھا دوں تاکہ واقعی میرا مجمع تمہید کی نزاکتوں کو محسوس کر لے تو یہی پہ حق کے مجلس ادا ہو جائے۔ یوں تو علی کی حیات کا پورا کارنامہ خالی کامیابی ہے، ناکامی کا کوئی مرحلہ یہاں ہے ہی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ناکامی کا مرحلہ یہاں پایا ہی نہیں جاتا۔ ایک شعبہ دنیاوی لحاظ سے ایسا تھا جہاں کچھ لوگ چاہتے تھے کہ کامیاب ہو جائے، اور وہ تھا عقد زہرا کا مرحلہ، مگر نبی نے اسے بھی خدا کے حوالے کر کے کل کامیابی علی کے حوالے کر دی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ پوری حیات طیبہ میرے مولا کی کامیاب ہی کامیاب ہے، کہیں سے کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اب خالی لفظی مجلس پڑھنا چاہوں تو ایک پورا مرحلہ میرے سامنے ہے۔ علی خیبر میں کامیاب ہے، علی بدر میں کامیاب ہے، علی احد میں کامیاب ہے، مگر یہ زمانے کا عجیب ظلم تھا کہ جو ہر میدان میں ناکام تھا بعد پیغمبر اسی کو کامیاب بنا دیا گیا۔ توجہ دیا، میں مرثیہ نہیں پڑھ سکتا اس وقت، میرا ظاہر کہ پورا مرحلہ بالکل الگ ہے، میرے سامنے نوجوان بیٹھے، میں ان تک ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں، اور ظاہر کہ مجلس کا لائیو چل رہا ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خاص طور سے اگر واقعی ینگ طبقہ میری مجلس سن رہا ہے تو میں اس سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو واقعی ایک حق ادا ہو جائے گا۔ مولا کی پوری حیات کامیابی ہے۔ مثلا علی نے دنیا میں قدم رکھا، جب بچہ کائنات میں قدم رکھتا ہے کسی مذہب و ملت کا ہو تو سوائے رونے کے کچھ نہیں جانتا، مگر علی نے وہاں بھی کامیابی کا اعلان کیا، قد افلح المومنون۔ نہیں توجہ دے آپ، جہاں ہر آدمی اپنی زندگی کا آغاز رو کے کرتا ہے، گریے کے ذریعے کرتا ہے، وہاں بھی علی نے اپنی زندگی کا آغاز کاہے سے کیا؟ جزاک اللہ، قد افلح المومنون، یعنی پہلا کلام زبان امامت پہ آیا ہے تو اسے کامیابی کہا جاتا۔ بہت توجہ، اگر بات واقعی پہنچ گئی تو مجھے دعائیں دیں گے۔ پہلا کلام جو مولا کی زبان پر آیا اسے کامیابی کہا جاتا ہے، کہ مگر علی نے زاویہ بدل دیا۔ آج پہلے دن اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا تاکہ دنیا علی کو معاذ اللہ
کسی طریقے سے یہ نہ کہہ دے کہ بڑے غرض مند تھے، نہیں، توجہ دے آپ، یہ نہ کہہ دے۔ لہذا مولا نے جب زندگی کا پہلا دن، پہلی آنکھ کھولی، پہلا مرحلہ حیات کا سامنے آیا تو کیا کہا؟ قد افلح المومنون، یعنی پہلے دن علی نے مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا، علی نے چاہنے والوں کو آگے رکھا، اپنے کو پیچھے رکھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ نہیں حضرات دیکھیے، ٹھنڈک بہت ہے اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے اس میں 80% کان باندھ کے بیٹھے ہیں، مگر منہ سب کا کھلا ہوا۔ ٹھنڈک کا احساس مجھے بھی ہے۔ ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد پر پڑھے۔ اسے واقعی محبت کہا جاتا ہے، چاہت کہا جاتا ہے۔ علی نے چاہنے والوں کو آگے رکھا۔ پہلے دن کیا اعلان کیا؟ قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ میں نے کہا مولا آپ کو پہلے دن اپنی کامیابی کا اعلان کرنا چاہیے تھا، یہ مومنین کی کامیابی کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اصل میں جس کی کامیابی مشکوک ہے اسے یقینی بنانا ہے۔ ہائے ہائے، جس کی کامیابی مشکوک ہے اسے یقینی بنانا ہے۔ لہذا مولا نے سب سے پہلے مومنین کی کامیابی کا اعلان کیا۔ جملہ اگر پہنچ جائے تو داد نہیں، دعا دے دیجئے گا۔ میں نے کہا مولا آپ کو اپنی کامیابی کا اعلان کرنا چاہیے تھا، آپ مومنین کی کامیابی کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تم نے پہچانا نہیں۔ میں نے کہا مولا وہ کیا؟ کہ اگر مومنین کامیاب ہو گئے تو مسئلہ خود حل ہو جائے گا۔ جب مومن کامیاب ہے تو امیر المومنین کتنا کامیاب ہوگا۔ جب مومن ناکام نہیں ہے تو امیر المومنین کے ناکام ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو مولا نے کیا کہا؟ قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ یہ علی کی حیات طیبہ کا پہلا دن ہے، اور ظاہر ہے کہ آخری دن بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اور اس کے فقرے بھی مولا کے آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ کون نہیں جانتا کہ سر پہ ضربت لگی تب مولا نے کہا فزت برب الکعبہ۔ 3 مرحلوں میں علی نے کامیابی کا اعلان کر کے بتا دیا، نہ علی کا ماضی ناکام ہے، نہ علی کا حال ناکام ہے، نہ علی کا مستقبل ناکام ہے، علی ہر مرحلے میں کامیاب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ دیکھیے حضرات، میری خطابت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ میری مجلسیں بہت کم کمپلیٹ ہو پاتی ہے۔ زیادہ تر آدھے ہی مرحلے تک پہنچتے پہنچتے وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور میں گفتگو کو روک دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مولا نے کیا کہا؟ واللہ فزنا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اسی محبت کا اظہار مولا نے کیا۔ ایک روٹی اگر قیصر عباس کو مل جائے اور کہیں باہر جگہ نہ ملے تو مسجد یاد آئے گی، چلو اللہ کے گھر میں چھپ کے کھا لیں گے۔ مگر ایسے نازک سے موقع پر بھی مولا نے آپ کو فراموش نہیں کیا، یعنی مومنین کو فراموش نہیں کیا۔ جہاں اپنی کامیابی کا اعلان کیا، واللہ فزنا، میں کامیاب ہو گیا، وفازا شیعتنا، میرے چاہنے والے بھی کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر رب کعبہ کہہ کے 2 قسم کے درمیان دونوں کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ پہلے واللہ کہا، بعد میں پھر کہا کہ رب کعبہ کی قسم، ظاہر کہ واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں بھی کامیاب ہوں، میرے شیعہ بھی کامیاب ہے۔ تمہید ختم ہو گئی۔ اب جتنی دیر کی تمہید تھی اتنی دیر کی مجلس سن لیجئے، ٹھیک ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ کوثر بھائی، اگر یہ مجلس دن کی ہوتی تو ہم مان لیتے کہ گوشت گلا نہیں ہوگا،
اب کھانے کے ٹھنڈے ہونے کا امکان ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بہرحال محبت آپ کی، شکریہ۔ آئیے، میں نے کہا نا اپنے بچوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں۔ یہ فقرہ مولا نے کب کہا؟ جب اس ذات گرامی کا مکمل انتخاب ایک چادر زہرا میں جمع ہو گیا۔ میں نے حدیث قصہ کا ایک فقرہ آپ کے حوالے کیا، الگ سے کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں میں نے سنائی ہے، یہ فقرہ حدیث قصہ کا ہے کہ جب واقعی نبی آ گئے، حسنین آ گئے، شہزادی آ گئی، مولا علی آ گئے، جبرائیل آ گئے، سب آ گئے، تو اب اس علی نے پوچھا، وہ بھی کس سے پوچھا؟ اس سے پوچھا جس کی زبان پہ ما ینطقو کا پہرا لگا۔ اس نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ ہم سب کے یہاں ایک ساتھ جمع ہونے کی فضیلت کیا ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک؟ نہیں، آپ غور فرمائیں، یہ مولا پوچھ رہے ہیں، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اخبر لی مال جلوسنا ھذا، ٹھیک ہے، یہ فقرے ہے حدیث قصہ کے، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، اور ظاہر کہ موبائل میں سب کے پاس حدیث قصہ ہے، ایک ایک لفظ کا آپ جائزہ لے لیجئے گا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے خبر دے کہ پیش پروردگار ہمارے جمع ہونے کی فضیلت کیا ہے۔ اور مولا نے پوچھ کے رسول اللہ سے سن کے یہ بتا دیا کہ یاد رہے، اگر چادر زہرا نہ مل پائے تو قسمت پہ رونا نہیں، فرش عزا پہ آ جانا، فرش عزا پہ آ جانا۔ بہت توجہ۔ چنانچہ اخبر لمال جلوسنا ھذا تحت القصاء من الفضل عند اللہ تعالی، ٹھیک ہے، یا رسول اللہ آپ بتائیں پیش پروردگار ہمارے جمع ہونے کا منظر کیا ہے، منزل کیا ہے، کیا اس کی فضیلت ہے؟ تو وہ نبی جس کی زبان پہ ما ینطقو کا پہرا لگا تھا، وہ نبی کہہ رہا ہے۔ اب آپ ایک واقعہ سن لیں درمیان میں، ٹھیک ہے، اگر وقت ساتھ دے گا تو ساری باتیں آپ کے حوالے کر دوں گا، ورنہ میں ایسے بھی مال بچانے کا عادی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ اس پورے مجمع میں ماشاءاللہ یہ پورا بھر گیا، فرش عزا یہ پنڈال پورا بھر گیا، مزید ابھی لوگ آ بھی رہے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ آخر تک۔ آپ مجھے بتائیں، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مستقل نماز شب کے پابند ہیں، توجہ دے آپ، نماز پنجگانہ تو چھوڑ دیجئے، نماز شب کے پابند ہے۔ اس میں پروردگار اس بہترین عبادت کو ہم سب میں عمل کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ میں نماز شب کی فضیلت کی طرف نہیں جا رہا ہوں، مگر جو روزانہ نماز شب پڑھتا ہو، ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ، آئیے اللہ، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد پر، ٹھیک ہے۔ جو روزانہ نماز شب پڑھتا ہو، جو روزانہ زیارت عاشوراء پڑھتا ہو، جو روزانہ دیگر مستحبات کو انجام دیتا ہو، واجبات تو چھوڑ دیجئے، تو اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہیں مگر کوئی لکھ کے دے سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ اگر اس رحمان و رحیم کے جلوے ہم تک آ رہے ہیں تو شیطان بھی بہت زیادہ معذور نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے بہت سے لوگ میرے جیسے، میں آپ کی بات نہیں، قرآن نکلتے ہیں تو مسجد کے اندر ہی سے غیبت شروع کر دیتے ہیں، تو شیطان کوئی معذور نہیں ہے، اس کے بھی وسائل بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اب تو اور زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کوئی پکے سے پکا نمازی لکھ کے دے سکتا ہے کہ وہ کامیاب ہے، لیکن کامیابی تو ہر آدمی چاہتا ہے، حتیٰ کہ یہ مطالبہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے، انسانوں کی دنیا تو الگ، وہ تو ناکامی جانتے ہی نہیں کہ ناکامی کسے کہا جاتا ہے،
حالانکہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو کامیابی والا ہو، مگر ہر آدمی کی تمنا کیا ہے؟ کامیابی۔ اس کامیابی کے لیے اب لفظوں پر صرف دعا چاہتا ہوں، جہاں تک آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں، اس کامیابی کے لیے وہ بھی دنیاوی اعتبار سے کامیابی مل جائے، چاہے دین رہے چاہے چلا جائے۔ ہائے ہائے، توجہ دے آپ، یعنی دنیاوی کامیابی کے لیے لوگ دین کو خطرے پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ چال بازی، یہ ہوشیاری، یہ بے ایمانی، وہ طریقہ کہ ہم دنیا میں ناکام نہ ہونے پائیں۔ تو جو دنیا میں ناکام نہ ہونا چاہے وہ آخرت میں ناکام ہونا چاہے گا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ بہت دن پہلے کا واقعہ ہے، رنوں میں مجلس پڑھتے ہوئے مولانا محمود الحسن خان صاحب نے ایک بات پڑھی تھی، اور واقعی وہ بات ہے ایسی کہ جس کا ذکر کر دینا کہیں سے خرابی نہیں ہے۔ کہنے لگے مومنین کے قلوب کی حالت یہ ہے، اب ذرا کہ انہوں نے کھیت پہ مجلس پڑھی تھی، زمین پہ مجلس پڑھی تھی، کہ چک سیدھی ہو جائے چاہے ایمان ٹیڑھا ہو جائے۔ ہائے ہائے، یعنی چک یا کھیت سیدھی ہو جائے ہماری، چاہے ایمان ٹیڑھا ہو جائے۔ حالانکہ اگر یہ میرا مجمع اس میں سے 50% کیا 80% لوگ جانتے ہیں کہ اگر واقعی آدمی واقعی دیندار ہے، دیانتدار ہے، تو نوشیرواں اقتدار لینے کے بعد بھی محل ٹیڑھا کرا سکتا ہے، ضعیفہ کا جھوپڑا نہیں ہٹا سکتا، تاکہ ایمانداری مجروح نہ ہونے پائے، عدالت پامال نہ ہونے پائے۔ نوشیرواں کا عدل بہت مشہور ہے، وہ اپنے عدل ہی سے پہچانا جاتا ہے، اور سرکار کا ایک فقرہ بھی ہے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جب میں نے دنیا میں قدم رکھا تو اس روئے زمین پر ایک عادل بادشاہ پایا جاتا تھا۔ سرکار کا فقرہ، توجہ دے آپ۔ تو دنیاوی کامیابی کے لیے واقعی ایمان ٹیڑھا ہو جائے مگر کامیابی مل جائے، بہت توجہ۔ اب وہ واقعہ 2 لفظوں میں سن لیجئے، واقعے پر بہت زیادہ رک نہیں سکتا، یہ وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ چنانچہ منظر آپ دیکھیں، ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، واقعہ تاریخ میں ہے، اتفاق سے مولا علی بھی نماز پڑھ رہے تھے اور وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ اچھا اب یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر یہ واجبی نماز کا وقت ہوتا تو ذرا سا زیادہ مجمع ہوتا، مستحبی نماز یا فقط تقرب پروردگار کے لیے، تو مولا علی نے دیکھا کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ اتنی رفتار سے نماز پڑھ رہا ہے کہ معراج رسالت کی رفتار کم نظر آ رہی ہے۔ نہیں، میں آپ کے ہاں کے لیے تو یہ نہیں پڑھتا، اور بقیہ گاؤں دیہات میں پڑھتا ہوں تو یہ فقرہ تو پڑھ دیتا ہوں، اور لوگ واقعی پسند کرتے ہیں کہ جتنی رفتار سے مومنین مجلسوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اتنی رفتار سے سرکار معراج پہ بھی نہ جا پائے۔ خالی 2 بار ہونٹ ہلتا ہے اور سورہ فاتحہ مکمل۔ چنانچہ مولانا نے دیکھا کہ شخص نماز پڑھ رہا مگر نماز کا عالم یہ ہے کہ رکوع سجدے سے مل رہا ہے، سجدہ قیام سے مل رہا ہے، پہلا سورہ دوسرے سورے سے مل رہا ہے، تو مولا دیکھتے رہے۔ جب اس نے 2 رکعت نماز بڑی رفتار سے مکمل کر لی تو مولا اپنی جگہ سے اٹھے اور نیام سے ذوالفقار نکالا اور کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے اگر کوئی پلوتھین نکالتے تو سمجھتا کہ علی تبرک دینا چاہتے اور بڑا خوش ہو جاتا ہے، مگر جب مولا نے ذوالفقار نکالا تو سمجھ گیا کہ آگے توجہ دے آپ، آگے خطرہ ہے، خطرہ ہے تو محسوس کر لیا، تو ہاتھوں کو جوڑا، یا علی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی مولا، کہا تیری غلطی میری ذات سے متعلق ہوتی، بڑا بافہیم مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے،
کہ اگر تیری غلطی میری ذات سے متعلق ہوتی تو میں تجھے کبھی نہ ٹوکتا، تو اس کی ذات کے تحت غلطیاں کر رہا۔ کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا نے کہا ایسے نماز پڑھی جاتی ہے؟ تو سمجھ گیا، کہا مولا سمجھ گیا، ٹھیک ہے مولا ذرا سا موقع اور دے دیجئے۔ اور یہ کہتا ہوا پھر کھڑا ہو گیا اور جلدی سے نماز کی نیت 2 رکعت کی کر لی، ٹھیک ہے۔ آج یہی بات جو ہے وہ شہنشاہ بھائی نے میرے ساتھ کیا۔ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا اور یہ پیچھے کھڑے ہو گئے، توجہ دیا۔ اب اس نے جلدی سے 2 رکعت نماز کی نیت کر لی، مولا کھڑے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اسے کون کون سا سورہ یاد تھا، مگر اگر نہ بھی یاد رہا ہو تو تلوار دیکھ کے تو یاد ہی آ گیا ہوگا۔ جیسے جب بچے مکتب میں امتحان دیتے ہیں تو انسپیکٹر صاحب کو دیکھنے کے بعد ہی آدھے سوالات بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیچارہ تلوار دیکھ کے نہ جانے کون کون سا سورہ یاد آ گیا، پڑھتا رہا۔ ابھی 2 رکعت نماز اس نے 2 منٹ میں پڑھی تھی، مگر بعد والی 2 رکعت اس نے 10 منٹ میں پڑھی۔ اب مولا بھی کھڑے رہے۔ نہیں، میں مجلس کا سب سے قیمتی فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہی آج کی مجلس کا ماحصل ہے۔ حالانکہ مجھے دوسرے عنوان پر مجلس پڑھنی تھی، مگر تمہید میں اچھا خاصا وقت چلا گیا۔ جب وہ 10 منٹ کے بعد دوسری نماز پڑھ چکا تو اب اس نے مولا سے پوچھا، مولا یہ والی ٹھیک تھی؟ جیسے آج کے دور میں میں جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں، بعد میں جو لوگ میرے جاننے والے ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ میں نے ٹھیک پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر میں صرف سامعین کی، واقعی توجہ چاہتا ہوں، سامعین کی خوشنودی ہے۔ اگر خدا کی خوشنودی ہوتی تو یہ سوال ہی ذہن میں نہ آتا، مگر چونکہ ذہن میں سامعین کی خوشنودی ہے، لہذا ہر آدمی سے پوچھتا ہوں، کوثر بھائی آپ بتائیے میں نے کیسی مجلس پڑھی ہے، شہنشاہ بھائی آپ بتائیے، اور فرمان بھائی آپ بتائیے، اعجاز بھائی آپ بتائیے۔ جب تک 2-4 لوگوں سے پوچھ نہیں لیتا تب تک اس وقت کا کھانا کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ جب 3-4 لوگ کہہ دیتے ارے قبلہ کیا کہنا، علی نے بھی اتنا اچھا خیبر نہ اکھاڑا ہوگا، تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ ہاں واقعی میں نے بہت اچھی مجلس پڑھی۔ تو جب 2 رکعت نماز 10 منٹ میں پڑھی تو کہتا مولا یہ والی ٹھیک تھی؟ تو مولا ہنسنے لگے۔ مولا نے ایک بات کہی، دیکھیے میں کامیابی سے بات لایا ہوں کہ مولا نے یہ فقرہ کہا، میں نے نہیں، کہ واللہ فزنا وفازا شیعتنا، حدیث کیسا کا فقرہ ہے نا کہ میں کامیاب ہو گیا، میرے شیعہ کامیاب ہو گئے۔ اسی کے تناظر میں میرے بچے یہ فقرہ سن لے کہ مولا نے اس سے پوچھا اچھا تو بتا دے، تو نے دونوں پڑھی ہے نا، میں نے تو پڑھی نہیں ہے۔ دیکھیے جو لوگ رمضان سے پہلے شعبان میں ہر مولوی سے ایک ہی مسئلہ پوچھتے ہیں، حضور و طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ بتائیے کہ ہم روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، وہ سراسر دھوکہ کر رہے ہیں۔ مولانا غریب کیا بتائے گا کہ آپ کے اندر جسمانی طاقت و قوت کی کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے، یہ آپ جانیں گے اور آپ کا خدا جانے گا۔ اور ایسے ہی لوگ شعبان کی 27 کو 28 کو بیمار پڑتے ہیں اور رمضان کی 28 کو عید کی مبارکباد لینے کے لیے اتنے تندرست ہو جاتے ہیں کہ چیرو تو 4 بگھارو تو 8۔ توجہ دے آپ۔ تو اس نے کہا مولا نے اس سے کہا اچھا تو بتا دے، تو نے دونوں پڑھی ہے، میں نے تو پڑھی نہیں ہے۔ بھئی یہی کل مجلس ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک میسج ہے، خالی میسج پر آج بحث نہیں کروں گا، پھر کبھی آپ کے حوالے کروں گا، مگر لفظ ضرور مکمل کروں گا کہ مولا آپ بتا دے پہلی والی قبول ہوئی؟ مولا نے اس سے پوچھا کہ تو بتا دے تیری پہلی نماز قبول ہوئی یا بعد والی قبول ہوئی؟ تو اس نے کہا یالی میری خوش نصیبی ہے کہ آپ مسجد میں ہیں، ہائے ہائے ہائے، یالی یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ مسجد میں ہیں، مولا آپ بتائیں کہ دونوں میں کون قبول ہوئی؟
مولا نے کہا میں کیوں بتاؤں؟ کہنے لگا مجھے اپنی دونوں نمازوں پر اعتبار نہیں ہے، اگر آپ نے کہہ دیا تو اللہ قبول کر لے گا، اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ والی قبول ہو گئی تو یہ طے ہے کہ اللہ قبول کر لے گا۔ تو ہمیں اپنے اعمال کی بنیاد پر کامیابی کا یقین نہیں تھا، ہمارا کروڑوں سلام مولا کے اوپر کہ مولا نے واللہ فزنا وفازا شیعتنا کہہ کے تقریباً ہماری کامیابی یقینی بنا دی۔ بہت توجہ۔ آئیے جس منظر کے لیے آپ جمع ہوئے، پروردگار شہادت معصومہ کی ان مجلسوں میں مزید وسعت عنایت فرمائے۔ واقعی ہونی چاہیے، جس طریقے سے یہ غم منایا جانا چاہیے تھا اب تک یہ چھپا رہا، مگر اب توفیق پروردگار شامل ہے، اللہ تعالیٰ واقعی اس میں اضافہ فرمائے۔ میں نے کہا نا کہ پیغمبر سے مولا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں ہمارے یہاں جمع ہونے کا اللہ کے نزدیک فضیلت کیا ہے؟ بس 6 فقرے سن لیں، ہر فقرے پر ایک مجلس ہے، یا کم سے کم 10 منٹ کا بیان تو ہے، اس کا وقت نہیں ہے، خالی سرخی آپ سن لیں۔ تو رسول وہ جس کی زبان پہ ما ینطقو کا پہرا لگا ہے، پیغمبر نے بھی ایک فقرہ کہا کہ جس بزم میں یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی، بہت توجہ سے میرا نوجوان مجمع سنے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِیَّتِنَا، تو خالی نبی نے لفظ شیعہ نہیں کہا، وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِیَّتِنَا وَمُحِبِّینَا، تاکہ اگر شیعت کے معیار پہ نہ بھی اترے تو محب کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اگر کل کا مولوی بحث شروع کر دے صاحب آج کے دور میں کہاں شیعہ ہیں، 40 مومن تو ہو نہیں پا رہے ہیں کہ مولا باہر آ جائیں تلوار لے کے۔ شیعت کا جو واقعی معیار ہے بہت کم اس پہ لوگ پائے جاتے ہیں، تو مولا نے مسئلہ حل کر دیا پیغمبر نے، وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِیَّتِنَا وَمُحِبِّینَا، ہمارے شیعہ جمع ہو اور ہمارے محب جمع ہو۔ اب وہ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو نہ شیعوں میں آ پا رہا ہے نہ محب میں آ پا رہا، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اور کم سے کم اس وقت یہ تو مجھے ثابت نہیں کرنا ہے کہ جب دنیا کے دوسرے لوگ آرام دہ بستروں میں واقعی بیٹھے ہوئے اور آرام سے بیٹھے ہیں ٹھنڈک سے بچنے کے لیے، یہ آپ کی محبت تھی جو یہاں تک لائی ہے، اس اظہار کے بعد بھی ہم محب نہ کہلائیں گے؟ توجہ دیا، اس اظہار کے بعد بھی ہم محب نہ کہلائیں گے۔ اب 6 لفظیں جلدی جلدی سن لیجیے، کیا پیغمبر فرماتے ہیں کہ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِیَّتِنَا وَمُحِبِّینَا۔ اب اس کے بعد پیغمبر نے 6 فائدے حدیث قصہ کے بیان کیے، نہ یہ ذاکر کا فقرہ ہے نہ روایت کا فقرہ ہے، یہ پیغمبر کی زبان صداقت سے نکلا ہوا فقرہ ہے۔ پہلا فقرہ پیغمبر فرماتے نزلت علیہم الرحمہ، جب تک یہ مجمع جمع رہے گا اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ نزلت علیہم الرحمہ، جب تک یہ حدیث قصہ پڑھنے والے وہاں حاضر رہیں گے، جمع رہیں گے، نزلت علیہم الرحمہ، ان کے اوپر رحمت الہی کا نزول ہوتا رہے گا۔ اور میں اب اس کی ایک دلیل آپ کے حوالے کر کے بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ 35 منٹ ہو گئے مجھے ممبر پر آئے ہوئے۔ عزیزو، نزلت علیہم الرحمہ یہ لفظی اعتبار سے سن کے آگے بڑھ جانا اور ہے، مگر اسے حقیقتوں کے منظر پہ لانا، اسے بھی ضروری ہے کہ دنیا دیکھ لے کہ کون ہے نزلت علیہم الرحمہ کے حصار میں، ورنہ اسلام میں تو فرقوں کی تعداد ہے، آپ جانتے ہیں اتنے فرقے۔ کس پر اللہ کی رحمت ہے، کس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں؟ پیغمبر نے ضمانت لی ہے کہ حدیث قصہ جہاں پڑھی جائے گی نزلت علیہم الرحمہ،
میرا مجمع بڑی توجہ سے یہ بات سن لے، اگر دیکھنا ہے کہ نزلت علیہم الرحمہ کہاں پایا جاتا ہے تو دنیا میں 58 اسلامی ممالک پائے جاتے ہیں، 57 نے حدیث کساب چھوڑ دیا، ایک ایران نے اپنا لیا تو ساری پابندیاں لگ گئی، مگر نزلت علیہم الرحمہ۔ اتنی پابندیوں کے بعد بھی ایران کا مدد کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ ہے نزلت علیہم الرحمہ۔ بہت توجہ، اس سے بہتر دلیل کیا ہوگی؟ اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے آقا خامنہی سے یہ بات پوچھی کہ آقا یہ بتائیں، اتنی پابندیوں کے بعد آپ نے کسی ملک کے آگے مدد کے طور پر ہاتھ نہیں پھیلایا، آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا کہ یاد رکھو، جو خدا کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ بندوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ نزلت علیہم الرحمہ، دیکھے دنیا کہاں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ ایران نے حدیث کسا کو اپنی تسبیح کا دانہ بنا دیا، اور اسی میں دوسرا فقرہ بھی آغا کا جواب کی شکل میں پایا جاتا ہے کہ اس نے اصرار کیا، آغا آپ بتائیں کہ اتنی پابندیوں کے بعد اچھا دنیا میں یا تو کچھ ملک دولت اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ حسین کے عزادار نہ رہے، ٹھیک ہے، اور ایران اس لیے پیسہ بانٹ رہا ہے تاکہ دنیا میں علم کا چراغ جلتا رہے۔ نہیں، میں نے ایک لفظ میں بات آپ کے حوالے کر دیا، دونوں کا ہدف الگ الگ ہے، دونوں کا مشن الگ الگ ہے، دونوں کا نظام الگ الگ ہے۔ اسی میں دوسرا جواب ان کا، قبلہ بتائیں، آقا بتائیں کیا وجہ ہے کہ آپ نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا؟ تو آقا نے مسکرا کے ایک جواب دیا کہ ہمیں ہاتھ پھیلانے کی کسی کے آگے ضرورت ہی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ ایران کو ایک معصوم ملا ہے تو حکومت روزے سے قرضہ لیتی ہے، کسی ملک سے قرضہ نہیں لیتی۔ بڑے بدبخت ہیں وہ ممالک جہاں کئی معصوم کی قبریں ہیں، مگر واقعی جتنا استفادہ انہیں ان قبروں کی برکت سے کرنا چاہیے نہیں کر سکے، کر بھی نہیں سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کا پہلا ہدف یہ ہے کہ یہ قبریں کائنات میں باقی نہ رہیں۔ بہت توجہ، میں نے کہا جلدی جلدی لفظ مکمل کیے دے رہا ہوں، بقیہ گفتگو پھر کبھی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ پہلا مرحلہ نزلت علیہم الرحمہ، پیغمبر نے کہا ہے، اس مجمع پر کیا نازل ہوگی؟ اللہ کی رحمت۔ اس کے بعد پیغمبر بلا فاصلہ کہتے ہیں وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، جتنی دیر یہ مجمع جمع رہے گا فرشتے اپنے حصار میں لیے رہیں گے۔ توجہ دے آپ، ایک بڑے نیتا سے مصافحہ کر کے تصویر کا کھچوا کر اپنے شو روم میں لگانا اور ہے، اور فرشتوں کے حصار میں رہنا یہ اور ہے۔ یہ میرا فقرہ نہیں، پیغمبر کا، یہاں خطابت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اس مجمع پر اللہ کی رحمت ہوگی، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ فرشتے اسے اپنے حصار میں لیے رہیں گے۔ میں گفتگو کو پھیلانا نہیں چاہتا، یاد رہے اگر چاہتے ہو کہ معصوم کے حصار میں رہو تو حدیث کسا اپناؤ۔ تیسرا فقرہ پیغمبر کا، میں نے کہا سب پہ ایک مکمل بحث ہے مگر جانا نہیں ہے۔ تیسرا فقرہ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا۔ دیکھیے میں جانتا ہوں کہ آپ کی حدیث کے ساتھ جو یاد ہے وہ مجھ سے زیادہ یاد ہے، لیکن میں تو کبھی کبھی کسی شب جمعہ کو مسجد میں رہتا ہوں تو مجبوراً پڑھتا ہوں، اور آپ ہمیشہ پڑھنے والے ہیں نا۔ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا۔
اور جب تک یہ مجمع جمع ہے، ترجمہ میرے بچے جانتے ہیں کہ واستغفرت لہم الا ان یتفرقوا، معصوم فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، ہمارا استغفار وہاں پہنچے نہ پہنچے، مگر اگر معصوم فرشتے استغفار کریں، آپ مجھے بتائیں تو کیا اللہ ان کے استغفار کو رد کر دے گا؟ اس کا محبوب نبی کہہ رہا ہے۔ مگر اب یہی تتمہ کلام میں ایک فقرہ سن لے، جو میرا اپنا مزاج ہے کہ میں مجلس کو کبھی اس لیے نہیں پڑھتا کہ میری مارکیٹ بن جائے، بازار بن جائے، ہدف یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی سننے والوں تک پہنچ جائے جس سے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں جو اچھی طرح ترجمے سے باخبر ہیں، اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں کہ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا ہے، جہاں متفرق ہوئے وہاں ان تینوں سے سلسلہ ٹوٹ گیا۔ لہم الا یتفرقوا کا مطلب یہ ہے کہ رحمت اسی وقت تک برسے گی، میری مہتر آئے گا نہ جانے پائے، میں حاصل مجلس بات کہہ کے مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ رحمت پروردگار اسی وقت تک برسے گی جب تک یہ مجمع ایک ساتھ ہے۔ ہائے ہائے، وحفت بہم الملائکہ کی شمع اسی وقت تک جلتی رہے گی جب تک یہ مجمع ایک ساتھ بیٹھا ہے۔ واستغفرت لہم الا ان یتفرقوا، یعنی فرشتے استغفار اسی وقت تک کرتے رہیں گے جب تک یہ مجمع ایک ساتھ ہے۔ جب یہ الگ ہو گیا تو ان تینوں فضیلتیں ختم ہو گئی، تو دنیا پہچانے نہ پہچانے، یہ مجمع پہچانے کہ جب تک قوم میں اتحاد رہے گا رحمت بھی نازل ہوگی، فرشتے بھی آئیں گے، استغفار بھی ہوگا، اور جہاں اتحاد ٹوٹا ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر، بس۔ میں نے 3 فقرے آپ کے حوالے کیے، 3 قرض ہے میرے اوپر، مگر یہ وہ والا قرض نہیں ہے کہ بروز محشر آپ مجھے پکڑ لیں کہ آپ نے، اور اسی زمین کو آپ گواہ بنا دیں میرے خلاف۔ اگر گفتگو اس زاویے سے نکلی تو بقیہ 3 فائدہ آپ کے حوالے کر دوں گا اور تفصیل سے آپ کے حوالے کروں گا، مگر کم سے کم اس واقعے نے، ان تینوں فقروں نے یہ بتایا کہ یہ تینوں فضیلتیں اسی وقت تک حاصل ہیں جب تک اتحاد ہے، اختلاف ہوا نہیں کہ اب رحمت نہ برسے گی، زحمت برسے گی۔ اگر 5 افراد ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو آپ یقین کریں آیہ تطہیر نازل ہو جائے۔ میں ایک آخری لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ مولا علی نے بھی اپنی کامیابی کی نسبت اپنی شجاعت کے حوالے نہیں کی۔ میرا مجمع بیدار ہے تو ایک نتیجہ آپ تک پہنچے گا۔ مولا علی نے اپنی کامیابی کی نسبت اپنی شجاعت کی طرف نہیں پیش کیا، نہ اپنی عبادت کی طرف پیش کیا۔ جب یہ چادر زہرا میں آئے تب علی نے واللہ فزنا وفازا شیعتنا کہہ کے بتا دیا کہ علی بھی چادر زہرا میں آ کے کامیاب ہوا ہے۔ اگر دنیا چاہتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، چادر تو نہیں ملے گی، مگر یہ زہرا کل بھی تڑپ رہی تھی دعائیں دینے کے لیے، آج بھی یہ ماں بے قرار ہے دعائیں دینے کے لیے۔ ظاہر ہے اگر دعائیں زہرا مل جائے تو یہ بھی کامیابی کی مکمل ضمانت ہے۔ علی نے نسبت دی ہے چادر زہرا کی طرف کہ میں کامیاب ہو گیا، میرے شیعہ کامیاب ہو گئے۔ آج چادر زہرا تو ہمیں نہیں مل سکتی، مگر حسین کے نام پر بچھی ہوئی یہ فرش عزا پائی جاتی ہے۔ آؤ یہیں پہ اپنی کامیابی کی نسبت لے لو، وہ زہرا تمہارے حق میں دعا کرنے کے لیے بے قرار ہے۔
اے میرے لال کے عزادارو، تمہارے گھر سلامت رہیں، تمہارے بچے سلامت رہیں، تمہارا کاروبار سلامت رہے۔ اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کوئی مصائب واقعی جب تک کربلا کی سرحدوں کا بوسہ نہ لے لے تب تک مصائب نہیں کہا جاتا۔ میں نے دن میں بھی مجلس آپ کے حوالے کی، اس وقت بھی مجلس آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کوشش یہ ہے کہ وہ جملے دہرائے نہ جائیں۔ بہت ہے سیدہ کے مصائب، بہت ہے بی بی کے مصائب۔ 2 افراد مدینے سے گزر رہے تھے اور یہ واقعہ شہادت معصومہ کے بعد کا ہے۔ چنانچہ چوہٹے میں مجلس تھی، یہ خطیب تھے، انہوں نے یہ فقرہ پڑھا۔ خود میری نظر تاریخ کے اس فقرے پر نہیں ہے، مگر میں اس منبر سے کبھی چوری کا قائل نہیں رہا، لہذا کسی کا فقرہ پڑھتا ہوں تو حوالہ ضرور دیتا ہوں کہ انہوں نے پڑھا کہ بعد زہرا علی مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک جگہ 2 آدمی بیٹھے کچھ گفتگو کر رہے تھے، ان کی گفتگو سناؤں۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، بھائی تم یہ بتاؤ کہ تمہاری نظروں میں سب سے اذیت ناک بات کیا ہے، سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر کیا ہے؟ تو پوچھنے والے نے جب پوچھا تو اس کے سامنے جو شخص کھڑا تھا اس نے کہا، میری نظر میں یہ ہے کہ اگر کسی کا جوان بیٹا باپ سے حیات کے آخری مرحلے میں کسی خواہش کا اظہار کرے اور خدا نخواستہ باپ بیٹے کی اس خواہش کو پورا نہ کر پائے تو اس سے زیادہ اذیت ناک پہلو نہیں ہو سکتا۔ وہ کہہ کے چپ ہو گیا۔ پھر دوسرے نے اس سے پوچھ لیا، آپ کی نظر میں اذیت ناک پہلو یا اذیت ناک منظر کیا ہے؟ اے عزادارو، اگر مقدمہ مسائل مکمل ہو گیا تو حق کے گریہ ادا ہو جائے گا۔ رونے والوں، وہ کہتا ہے میرا نظریہ تم سے الگ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہ ہو اور کسی بوڑھے باپ کو اپنے لال کا تنہا جنازہ اٹھانا پڑے تو اس سے زیادہ اذیت ناک پہلو نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت مولا ادھر سے گزرے، دونوں نے کہا علی آ رہے ہیں، ان سے بہتر کون بتائے گا؟ اے عزادارو، میں نے مصائب کو مکمل کر لیا آگے بڑھنے کے لیے، ان سے بہتر کون بتائے گا؟ دونوں آگے بڑھے، سوال دہرایا، اپنا جواب دہرایا۔ علی نے رو کے ایک فقرہ کا، ایک فقرے کا اضافہ کر لو، کہ مولا بتائیں کہ کسی کے سامنے اگر اس کی ناموس کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا جائے۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ ظاہر ہے جاڑے کا موسم ہے، ٹھنڈک کا موسم ہے، مجھے معلوم ہے آوازیں بہت زیادہ تو بلند نہ ہوں گی، مگر ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، اور اگر شہزادی نے چاہا تو آوازیں بلند بھی ہو جائیں گی۔ ایک فقرہ اور سن لیجئے، حق کا گریہ ادا ہو جائے گا۔ اے رونے والو، ظلم کا جو پہاڑ علی پہ زمانہ توڑنا چاہتا تھا، اس ظلم کے پہاڑ کو زہرا نے اپنی پسلیوں پہ روک لیا تاکہ علی بچے رہے۔ جزاک اللہ، یہی طریقہ گریہ ہے۔ ہاں رونے والوں، کئی دن گزر گئے، یعنی ظاہر ہے کہ 24 سے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، اب اختتامی منظر ہے۔ آج 3 جمادی الثانیہ کی تاریخ گزر گئی، ابھی تک جو نہ رو پایا ہو پروردگار اسے شہزادی سکینہ کے نیلگوں رخسار کا واسطہ اس مجلس سے وہ شخص گریہ کر کے اٹھے تاکہ دعائے زہرا کا حقدار ہو جائے۔ یہاں 2-1 لوگ بیٹھے ہیں جو شاید اس روایت کے لیے گواہ بن جائیں۔ یہ فقرہ بھی میرا نہیں ہے۔ اے رونے والو، میرے استاد مولانا حسین مہدی حسینی الحیات بامبے نے جوادیہ کی 16 ربیع الاول کی
کی مجلس میں ایک فقرہ پڑھا کہ آنے والا آ کر مولا سے سوال کرتا ہے، پانچویں امام یا چھٹے امام کا حوالہ دیا، مجھے یاد نہیں رہ گیا، اگر پہلے ذہن میں ہوتا تو میں فون کر کے پوچھ لیتا، اچانک روایت کا یہ فقرہ مجھے یاد آ گیا۔ آنے والا مولا کے پاس آیا، کہتا ہے آقا آپ کی جدہ کی عمر کیا تھی؟ ہاں رونے والو، پہلے فقرے سے مجلس کو مربوط کر لو، یہ زمین تمہارے آنسوؤں پر گواہ بنے گی۔ اے عزادارو، رونے والو، وہ کہتا ہے مولا آپ کی جدہ کی عمر کیا تھی؟ مولا نے رو کے کہا، اے بھائی میری جدہ کی قبر کے بارے میں اختلاف ہے، عمر کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ کہا نہیں مولا میں سننا چاہتا ہوں۔ کہا میری جدہ کی عمر 18 برس کی تھی۔ کہتا آقا اجازت ہو تو ایک سوال اور کر لوں؟ تڑپ جاؤ گے رونے والوں۔ کہا پوچھ۔ کہا 18 سال عین جوانی کی عمر ہوتی ہے، ارے 18 سال میں کمر جھک جائے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پروردگار یہ مجمع یہ اس فرش عزا سے اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے، آنے والی ہر فرد کی دلی مرادوں کو برلا۔ میں نے مصائب کو مکمل کر دیا، بس 2-3 فقرے اور بچے ہیں، اسے بھی سن لو عزادارو، اپنے حق میں دعا کر لینا۔ آپ آج دعا کریں گے تو آمین شہزادی زینب کہیں گی، آقا حسین کہیں گے۔ اللہ اس فرش عزا سے آپ کو خالی ہاتھ نہ جانے دے گا۔ لو رونے والو، جیسے ہی مولا نے رو کے کہا میری جدہ کی عمر 18 برس کی تھی، وہ کہتا ہے آقا اجازت ہو تو ایک سوال اور کر دوں؟ کہا پوچھ۔ کہ 18 برس عین جوانی کی عمر ہوتی ہے، 18 برس کی عمر میں کیا کمر خمیدہ ہو جائے گی؟ کیا کوئی اتنا ضعیف ہو جائے گا کہ عصا کا سہارا لے کے چلے؟ ایک بار امام چیخ مار کے روئے، کہ کون کہتا ہے میری جدہ ضعیفہ ہو گئی تھی؟ کہ پھر کہ جب پہلو پہ دروازہ گرایا گیا تو پہلو کی ایک ہڈی کلیجے میں در آئی، جب میری جدہ کھڑی ہوتی تھی تو وہ ہڈی بہت اذیت پہنچاتی تھی۔ جزاک اللہ۔ ختم ہو گئی مجلس، کما حق ہو، آپ نے حق گریہ ادا کر دیا۔ اے رونے والوں، مجھے نہیں معلوم اتنے دنوں میں کتنے مصائب کس زاویے سے پڑھے گئے، مگر پھر بھی ظاہر ہے اگر کربلا دہرائی جا سکتی ہے تو ان فقروں کو بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ شہزادی کی زندگی کے آخری لمحات آ گئے، اور آخری لمحات سے پہلے شہزادی نے علی کو قریب بلایا۔ اے علی میری چند وصیتیں سن لیجئے، بڑی تفصیلی وصیت ہے عزادارو، تفصیل نہ پڑھوں گا، صرف ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آج یتیمان زہرا کی وہ پہلی شب ہے جہاں زینب ماں کا پہلو تلاش کر رہی ہوگی، جہاں ام کلثوم ماں کا خالی بستر دیکھ کر رات کے اندھیرے میں تڑپ رہی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ آپ رو چکے، میں پڑھ چکا۔ اے عزادارو، اے رونے والو، ظاہر ہے وصیتوں کو پھر کبھی سنا دوں گا، آخری فقرہ مصائب کا سن لو۔ بات آ گئی، یہ فقرہ شاید شہزادی نے مجھے نوازا ہے کہ آج یتیمان زہرا کی واقعی پہلی شب ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، انہی وصیتوں میں ایک فقرہ یہ بھی پایا جاتا ہے، میں نے خود تو روایت نہیں دیکھا مگر ذمہ دار خطیب سے سنا، روایت میں ہے یہ فقرہ کہ اے علی میری قبر کو تنہا نہ چھوڑنا، اے علی رات کی تاریکی میں پہلی شب میں میری قبر پر بیٹھ کر رات بھر قرآن پڑھنا۔
نہیں رونے والوں، میں نے مجلس پڑھ دی، آپ نے محسوس کر لیا، یعنی یتیمان زہرا کی پہلی شب ہے، علی قبر زہرا پہ ہیں، بچے گھر میں تڑپ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کیسے انہیں نیند آئی، مگر علی قرآن قبر زہرا پہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک قبر زہرا سے آواز آئی، اے علی گھر واپس چلے جاؤ۔ علی نے تڑپ کے پوچھا کیوں؟ کہا میرا حسین گھر میں پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ میں کہوں گا بی بی ایک رات کی پیاس برداشت نہیں ہے، کربلا میں کیا ہوگا جب 3 دن کا پیاسا حسین، شمر کا کند خنجر فریاد ہے، فریاد۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہم بحق الزہراء بیہا وبالہا وبنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ، ان کی ذریت طاہرہ کا ہمیں اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے میرے کریم مالک، میرے رحیم پروردگار، ہم سب کو سیرت آل محمد پہ چلنے کی توفیق کرامت فرما۔ اے میرے رحیم مالک، میرے کریم پروردگار، ہم تیری قضا اور قدر سے ہمہ وقت تیار اور راضی ہے، مگر جب تک زندہ رکھنا، عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رکھنا۔ یہ ہاتھ جو تیرے سامنے پھیلا ہے کسی اور کے سامنے نہ پھیلنے پائے، یہ سر جو تیرے سامنے جھکا ہے کسی اور کے سامنے نہ جھکنے پائے۔ اے میرے کریم مالک، چاہنے والوں کی نظریں جب جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پر پڑتی ہیں تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، تو غیب سے سبیل پیدا کر دے کہ شہزادی اور دیگر ائمہ کی قبریں بشکل روضہ تعمیر ہو جائیں۔ پروردگار، ٹھنڈک اور جاڑے کے موسم میں یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے، اگر اس مجلس کا کچھ اجر دینا چاہتا ہے تو ہم سب کی اتنی خواہش ہے کہ ہمیں قبر زہرا کی زیارت بھی نصیب ہو جائے، قبر حسین کی زیارت بھی نصیب ہو جائے۔ پروردگار، ان دعاؤں میں سب سے اہم اور آخری دعا تجھے واسطہ ہے علی اکبر کی جوانی کا، تجھے واسطہ ہے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ ہے گلوے نازنین علی اصغر کا، تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کے پامال بدن کا، تجھے واسطہ ہے شہزادیوں کی اسیری کا، تجھے واسطہ ہے شہزادی سکینہ کے اس نیل گوں رخسار کا جس رخسار کی رنگت کربلا سے شام تک شمر کے تماچوں سے روزانہ تبدیل ہوتی رہی۔ ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں، یہی مجلسیں ہیں، اسی کو ہماری نجات کا یقینی ذریعہ قرار دے۔ اے میرے کریم مالک، تیری آخری حجت، ہمارا آخری امام پردہ غیب میں ہے، اپنے اذن کے ذریعے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ عند الظہور ہمیں اس لائق بنا دینا کہ ہم اپنے امام کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر، یہ گزارش میری طرف سے ہے، جملہ مومنین و مومنات کی روح کو ایصال کر۔